سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، اور چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اس پروردگار عالم خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بادہ انگنت اور بے بہا بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اور اس پروگرام کے رچانے والے نوجوانان، اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات آئی، ہر ایک کا ایک دائرہ اللہ رب العالمین نے قائم فرما دیا تھا، اور ہر ایک کی تجویز لگا دی، ہر ایک کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس وقت سے کوئی بھی مخلوق خواہ وہ زمین پر کتنی بھی طاقت والی مخلوق کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، عروج کے بعد اس کا ایک نہ ایک دن زوال ضرور آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ان کے بعد نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر ایک کو آنے بھی ہے اور فنا بھی اس کی ہے، اور یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، لیکن دنیا کے مجلسوں کی رونق وہی رہ گئی، بلکہ رنگ رلیاں اور بھی بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ دنیا دھیرے دھیرے پروگریس کرتی ہے، دھیرے دھیرے اپنے عروج کی طرف جاتی ہے، پھر انتہا کو آ جانے کے بعد ایک دن خاتمہ پوری دنیا کا ایک بارگی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، ان کی ذریت آئی، ان کی ذریت میں الگ الگ قومیں آئی، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، ساری قومیں چلی گئی۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلے، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے دنیا میں انہیں مبعوث فرمائے، وہ بھی چلے گئے۔ کسی کی بھی بقا نہ رکھی، کسی نے 1000 سال زندگی پائی، کسی نے 800 سالہ زندگی پائی، کسی نے اس سے کم زندگی پائی، لیکن ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت میں اس دنیا سے چلا جانا ہوا۔ کسی کی بقا ایسی نہ ہوئی کہ ازل سے پیدا ہوئے ابد تک رہ گئے، آج تک دنیا میں وہ زندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو یہ طاقت دی،
کہ قیامت تک موت نہ آئے گی، مہلت دے دی، لیکن فرمایا کہ تجھے بھی ایک دن خاتمہ تیرا بھی آئے گا، میرے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے سامنے آنے کے لیے جو ایک دروازہ میں نے قائم کر رکھے پوری مخلوق کے لیے، ہر ایک کے لیے میں نے اپنے پاس آنے کا ایک ہی دروازہ چوز کیا، ایک ہی دروازے کا انتخاب فرمایا، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری موت ہے۔ کسی کی موت گھر میں آئی، کسی کی ہاسپٹل میں آ جاتی، کسی کی سفر میں آتی، کہ موت آ جاتی ہے وہ جا کی گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا، کسی کی موت کا وقت، کسی کی موت کی جو جگہ اللہ نے قائم فرما دی، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسی جگہ پہ اسی وقت میں اس کی موت آئے گی۔ کیا مجال ہے ایک ساتھ ٹل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کیا مجال ہے اس جگہ سے ٹس سے مس ہو جائے، ہٹ جائے۔ کوئی آدمی اندھیری کوٹریوں میں ہو، کوئی بنگلہ میں ہو، کوئی آدمی عمارتوں میں ہو، کوئی آدمی بڑے بڑے اپنے عمارتوں کی تعمیر کیا ہوا ہو، مضبوط عمارت بنی، چاہے کوئی آدمی بڑا کمزور گھر میں ہو، اینٹ مکان کے گھر میں ہو، مٹی کے مکان میں ہو، وہاں بھی موت آ جاتی، موت کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میں نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر فرما دیے۔ فَمَا لَگَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جب تیری موت کا وقت آن پڑے گا، چاہے جس جگہ بھی ہو گئے وہ موت آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم کسی مضبوط قلعے میں بندہ اپنے آپ کو کیوں نہ کر بیٹھے، جہاں پر ہوا کی گزر بھی نہ ہو، موت اس جگہ بھی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اور میرے پیغمبر اعلان کرو جس موت سے یہ لوگ بھاگتے وہ موت ہی نے آ کر ملاقات کرے گی، آ لگے گی، کیا مجال ہے کہ موت سے وہ بھاگ سکے؟ اور جب یہ موت آ جاتی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اے چھپے ہوئے انداز میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، تیری رب کریم کو اس کا پتہ ہے، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کے علم میں، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، حاضر بھی کوئی آدمی ظاہری طور پہ گناہ کرے، گلیوں میں گناہ کرے، مکانوں میں گناہ کرے، اندھیری کوٹریوں میں گناہ کرے، علی اعلان کسی مجلس میں بیٹھ کے گناہ کرے، مجموعی طور پر گناہ کرے، کوئی آدمی تنہائی میں گناہ کرے، اندھیری رات میں گناہ کرے، اللہ رب العالمین کو ہر ایک شے کی خبر لگ جاتی۔ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم پھر غیب اور حاضر تمام چیزوں کی جاننے والی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہ تمام چیزوں کی خبر پہلے دے گی۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، ہر ایک چیز کی خبر پہلے دے کر اللہ رب العالمین اس بندے کو عذاب کا یا پھر جہنم میں جانے کا یا جنت میں جانے کا فیصلہ سنائے گا، بندے سے فرمائے گا اب تیرا فیصلہ اس میں کیا ہوتا ہے، تو اپنا فیصلہ خود سے تو کر لو۔ فَمَا كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تیرے نام اعمال تیرے سامنے کھلا، دیکھ لو دنیا میں جو بھی بدمعاشی کی ہر ایک چیز رقم تیری اس کتاب میں ہے۔
کوئی بھی شے بندہ تو تعجب کرے گا، بندہ حیران ہو جائے گا، بندہ تحیر میں مبتلا ہو جائے گا، ہائے میں نے جو بھی چیز چھپکے کی دنیا کو پتہ نہ لگی، اس کتاب میں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نام اعمال کو لکھا کس نے، تیار کس نے کیا؟ میں نے کوئی بھی عمل کیا، خواہ وہ نیک ہو چھوٹا ہو، برا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، جو بھی عمل ہو سارے اعمال اس میں رقم کر دیے گئے۔ یہ تمام چیزیں یہ نام اعمال کے اندر کیسے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عبرت کی بات فرمائی، فرمایا اعمار امتی الی الستی ما بین الستین الی السبعین، میری امتیوں کو جو عمر ملی، جو وقت ملا، 60 سے 70 سال کی زندگی ملی۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، 50 سالہ زندگی کٹی، اب کمزوری آ گئی، عزا و جوارے جواب دینے لگے۔ فرمایا میری امت کی لوگوں کو 60 سے 70 سال کی زندگی ملی، جب کوئی آدمی 60 سال کی زندگی میں پہنچ جائے انتظار نہ کر، یہ آخری وقت آ گیا۔ اب کوئی یوں کہتا ہے کہ کنبا قبیلہ چھوڑ کی یاری، اصل گھر کی کر تیاری، اور یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری، اور سب کو چلنا ہے باری باری۔ فما اقلهم من يجوز ذلك، بہت سی کم لوگ ایسے ہوا کریں گے جسے 70 سال سے کچھ زیادہ عمر مل جایا کرے گی، کوئی آدمی 70 سال 75 سال 80 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیا کریں گے، ایسے بڑے کم لوگ ہوں گے کسی کو مل جایا کرے۔ خام خیالی میں نہ رہو کہ مجھے بھی زندگی ملے گی، اب میری زندگی طویل کر دی گئی، لمبی کر دی گئی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئے گی۔ اور اب میں یہ بتلا دوں دنیا کے اندر ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اور آپ صرف اللہ کی مشیت کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین کو کون سی چیز پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے، کس عمل سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ جب تک زندگی ملی نیک اعمال کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، نیک عمل کرے، دولت ملی اللہ کی راہ میں جب بھی وقت ملے جلدی سی جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ زندگی کا کیا ٹھکانہ۔ اور لوگوں جب موت کا وقت آ جاتا ہے بندہ یہ تمنا نہیں کرتا الہی مجھے تھوڑا وقت دے دے میں نماز ادا کر لوں، یہ نہیں کہتا مجھ سے حج رہ گیا میں حج نہ کر پایا، الہی مجھے وقت دی میں جا کر حج کر لوں، یہ نہیں کہتا الہ العالمین میرے روزے چھوٹ گئے میں روزے رکھ لوں، بلکہ آرزو ہی کرتا ہے لولا اخرتنی الى اجل قریب، الہی مجھے اتنا تھوڑا سا وقت دے دے، اتنی سی مہلت دے دے کہ پروردگار عالم
میں اپنے مالوں کو تیری راہ میں خرچ کروں، میں پروردگار عالم میری پاس جو دولت بچی تھی، جو میں نے بخیلی کی وجہ سے اپنے پاس بچا کر رکھے، گاؤں میں مدرسے قائم ہوئے نہیں دیے، غریب آئے فٹکار کی بگا دیے، یتیموں کو ہم نے مال نہ دیے، غریبوں پہ خرچ نہ کیے، قرآن کریم کی تلاوت کرانے کے لیے جس مدرسے کو ایجاد کیا جاتا، جس مدرسے کو کھولا جاتا، میں نے اس پہ خرچ نہ کیے۔ بندی کو ایک ہی تمنا آئے گی، اور پروردگار عالم لولا خرتنی الی اجل قریب الہ العالمین، اتنی سی مہلت دے دے جو مال میں نے تیری راہ میں خرچ نہ کیے۔ علماء کرام کی جماعت آئی، طرح طرح کی نصیحتیں ہم نے سنے، پھر بھی ہم نے پروردگارہ سختی سی کام لیے، ایک کان میں سنے دوسرے میں نے اڑا دیے۔ الہی مجھے پتہ نہ تھا، اب مجھے یقین آ گیا، الہ العالمین مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں، پھر مجھے موت آئے۔ میں جب تیری راہ میں پروردگارہ اپنے دولت خرچ کر دوں گا تو الہ العالمین پھر میں صالحین میں میرا شمار ہو کر آئے گا۔ میں گنہگاروں میں آج شامل اس لیے ہوا جاتا ہوں، میرا گناہ اس لیے بڑا ہوا الہ العالمین کہ میں نے دولت بچا بچا کر رکھ لی اپنے گھر میں، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری دولت مجھے ابدی زندگی عطا کر دے گی۔ لیکن او لوگو خدا جانے کہ یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، اور ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ الہ العالمین کروڑوں لوگ چلے گئے، اربوں خربوں چلے گئے، مجلس کی وہی رونق رہی، دنیا کی وہی رونق رہی۔ میری بات بھی جو لوگ آئیں گے دولت پڑی رہ جائے گی، سارے اعمال جو نیک ہم کریں گے، تین چیزیں بندی کا بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد تو کرو، یتبع المیت ثلاثہ، جنازے جب اٹھا کر لی جایا جاتا تین چیزیں ساتھ جاتی ہے، عملہ ومالہ، اس کا مال بھی جاتا، اس کا اموال بھی جاتا، اور اس کی نیکیاں اعمال بھی جاتے۔ فَيَرْجِعُ اثنان، قبر تک جا کر دو چیزیں واپس گھر کو آ جاتی، اور ایک چیز جو نیک عمل ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، قبر میں اس کی نیکیاں اس کے اعمال باقی رہ جاتے۔ اگر بندے نے نیک اعمال کیا ہے بڑی اچھی بات، قبر میں بھی اسے آرام ملے گا، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی۔